علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک بات اور بھی بیان کی، وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ عز و جلال نے فرما دیا کہ یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ عمل حرام ہے جس کے کرنے سے جنت کی محرومی ہو جائے، جس کے کرنے سے انسان جہنم کا حقدار ٹھہرے، جس کا نتیجہ بیان شریعت نے کر دیا ہے۔ شرک کرنے والا ایسا انسان ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ بدبخت بن جائے گا، جنت اس پہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے چوتھی وہ چیز بھی حرام ہے جس کے کرنے سے حد لازم آئے۔ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کرتا ہے اس پہ حد نافذ کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زنادقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، نہیں سمجھے ان کو آگ لگا دی۔ فَأَخْرَقَهُمْ، عبداللہ ابن عباس کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے لگے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے نہ سنا ہوتا، لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی نے تو یہ کام کیا ہے، اگر میں ہوتا تو میں یہ نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ نے جو عذاب دینا ہے تم یہ عذاب نہ دو، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ حدیث یہ ہے من بدل دینا فاقتلوه، جو مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا علاج یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، یہ قتل کرنا، یہ حدود کو نافذ کرنا، یہ سربراہ کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔